بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہمارا لیکچر کا ٹاپک یہ ہسٹری آف پاکستان یا آفٹر دا ہسٹری آف انڈیپینڈنس وار 1857 یا موومنٹ آف پاکستان سے بلانگ کرتا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے جی ایجوکیشنل موومنٹ ان برٹش انڈیا، علی گڑھ موومنٹ۔ اصل میں علی گڑھ موومنٹ کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ سر سید احمد خان جنہوں نے بہت خدمت کی اس وقت انڈین مسلمانوں کی، اور مسلمانوں کو دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دیں، اور ان کو کہا کہ جی پہلے آپ تعلیم حاصل کریں، باقی کام بعد میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ آج اس کا ہم پارٹ 1 کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ وار آف انڈیپینڈنس ہو چکی تھی 1857 کی وار، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے انڈیا میں قبضہ کر لیا تھا، اور ہندوستان کو ایسٹ انڈیا کمپنی سے برٹش جو رائل گورنمنٹ تھی، جو بادشاہ تھا، اس کے تحت دے دیا گیا۔ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ چونکہ ہندوستان میں حکومت چینج ہوئی تھی یا اقتدار چینج ہوا تھا مسلمانوں سے برٹشر کے پاس گیا تھا، انگریزوں کے پاس گیا تھا، تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو دشمن سمجھتے تھے۔ جبکہ ہندو جو تھے ان کا جسٹ ایک آقا چینج ہوا تھا، پہلے ان کا آقا تھا مسلمان، پھر ان کا آقا بن گیا انگریز گورا، تو ان کو تو اتنی پرابلم نہیں ہوئی۔ تو مسلمانوں کی کنڈیشن جو ہے نا وہ بہت میزریبل ہو گئی تھی، کیونکہ برطانیہ اور مسلمان، انڈین مسلمان دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت جو ہندو رہنما تھے، انہوں نے گوروں کو یہ سمجھایا کہ یہ جو وار آف انڈیپینڈنس ہوئی ہے ساری کی ساری مسلمانوں کا ہی نتیجہ ہے، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ ایسا ہی ہے۔ تو ان کا جو بیہیویئر تھا وہ انتہائی روڈ ہو گیا تھا، برٹشر کا انتہائی روڈ بیہیویئر تھا جو مسلمانوں کا تھا۔ 1857 کی وار کے بعد مسلمان جو ہے وہ مرج ہو گئے جی بیکورڈ نیشن میں، الٹریٹ ہو گئے، ہوپلیسنس ان کے اندر آ گئی، ہر چیز ان کی زندگی میں بیک سائڈ پہ چلنی شروع ہو گئی، اور وہ الٹی سائڈ پہ چلنا شروع ہو گئے، اور کافی ان کی پرابلمس بڑھ گئیں۔ اس کنڈیشن میں اللہ تعالیٰ نے ایک رہنما، ایک لیڈر اس وقت مسلمانوں کے لیے بھیجا۔ دا نیم آف دیٹ پرسن از سر سید احمد خان۔ یہ سرکاری ملازم تھے انگریز دور میں۔ انہوں نے 1857 وار میں کچھ انگریز کرسچن فیملیز کو بچایا، ان کی کوشش کی، اور اس کے بعد میں ان کی بات جو ہے نا انگریز سرکار بڑی آسانی سے سن لیتے تھے، جج تھے اپنے زمانے میں۔ تو یہ آگے آئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے ہیلپ کی، انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی اس مصیبت سے نکالا جائے، اور یہ مسلمان سے کہتے تھے کہ جی آپ مجھے جو مرضی کہہ لیں تو لیکن آپ تعلیم ضرور حاصل کر لیں، اور ان کے خلاف بڑے فتوے اس زمانے میں بھی لگے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جی جو رائٹ پاتھ کیا ہے، اگر آپ نے آگے جانا ہے، اگر کسی بھی قوم نے ترقی کرنی ہے تو اس کا پہلا راستہ جو ہو سکتا ہے وہ ہے جی علم، ایجوکیشن، اقرا، تعلیم حاصل کرو۔ انہوں نے ایک موومنٹ سٹارٹ کی مسلمانوں کے لیے سوسائٹی میں، اور اس موومنٹ کا نام جو ہے نا علی گڑھ موومنٹ رکھا گیا، جہاں ہم اس کو علی گڑھ موومنٹ کے طور پر جانتے ہیں۔ اچھا جی، فوکس کیا تھا جی علی گڑھ موومنٹ کا؟ لائلٹی ٹو برٹش گورنمنٹ۔ انہوں نے بتایا انڈین مسلمانوں کو کہ اس وقت برطانیہ آپ کے ملک میں آ چکا ہے، قابض ہو چکا ہے، اب یہ آپ کی نفرت سے جائے گا نہیں، اب آپ کو اس کے ساتھ ہی سمجھوتا کرنا پڑے گا، تو آپ جو ہے نا بی لائل ٹو برٹش گورنمنٹ۔ پھر آپ نے تعلیم حاصل کرنی تھی، ویسٹرن ایجوکیشن اس وقت کیا چل سکتی تھی دنیا میں جی، بیسٹ ایجوکیشن سسٹم اس وقت ویسٹرن ایجوکیشن یا ماڈرن ویسٹرن ایجوکیشن تھا، اور ہندو جو ہے انہوں نے یہ چیزیں حاصل کرنی شروع کر دی تھی، انہوں نے یہ علم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا، وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے تھے، اور وہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے کہ آپ بھی یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ نے بھی یہی کام چاہیے۔ اچھا، تیسرا سب سے امپورٹنٹ کام تھا وہ تھا ٹو کیپ اوے دا مسلمس فرام پالیٹکس۔ میں اکثر اپنی کلاسز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بتاتا ہوں، اکثر میں بتاتا ہوں کہ جی آپ نے ایجوکیشن تو حاصل کرنی ہے لیکن پالیٹکس سے دور رہنا۔ آپ ایون پالیٹکس پڑھیں لیکن پالیٹکس سے دور رہیں، جب تک آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، آپ پالیٹکس میں نہ آئیں۔ دیکھا یہ گیا ہے
اس وقت بھی اور آج بھی کہ وہ لوگ جو پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں پھر پالیٹکس میں آتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت بڑے کارنامے سر انجام دیتے ہیں، اور جو لوگ ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں کرتے اور پالیٹکس میں آ جاتے ہیں وہ جسٹ چند 100 روپیوں کی دہاڑی پر نعرے مارنے کے لیے رہ جاتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ 1857 کی وار کی فوری بعد میں 1859 میں سر سید خان نے ایک اسکول سٹارٹ کیا مسلمانوں کے لیے مراد آباد میں۔ یہاں پر انہوں نے اسٹوڈنٹس کو کہا، مسلمان بچوں سے کہا کہ جی آپ انگلش پڑھیں، پرشین، اسلامیات، عربک، اردو، یہ تمام سبجیکٹس آپ کو پڑھائے جائیں گے اور کمپلسری طور پہ پڑھائے جائیں گے۔ اس کے بعد 62 میں سر سید احمد خان کو ٹرانسفر کر دی گئی مراد آباد سے غازی پور میں، تو انہوں نے غازی پور میں بھی جا کے ایک نیا اسکول سٹارٹ کر لیا وچ واز نون ایز مدراس غازی پور۔ اس کے بعد جی 1864 سر سید احمد خان لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا سائنٹیفک سوسائٹی ایٹ غازی پور۔ انہوں نے غازی پور میں ایک سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور لوگوں سے کہا کہ آپ نے اپنے سائنس بھی پڑھنی ہے۔ اچھا، اب سائنس کی جو بکس تھیں وہ نارملی انگلش میں تھیں اور انڈین مسلمانوں کو اس وقت مسلمانوں کو اردو تو وہ بولتے تھے، لوکل زبانیں بھی بولتے تھے، انگلش نہیں آتی تھی، تو پرپز آف دس سوسائٹی واز ٹو ٹرانسلیٹ دا انگلش بکس انٹو دا اردو لینگویج۔ انہوں نے اردو لینگویج میں کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ اس کے بعد یہ 1866 میں ان کا مین آفس جو ہے نا سائنٹیفک واز آلسو ٹرانسفرڈ ٹو علی گڑھ، یہ علی گڑھ میں آ گیا۔ اس کے بعد یہ موومنٹ جو ہے نا علی گڑھ موومنٹ کے نام سے سٹارٹ ہو گئی۔ 1866 میں دا سائنٹیفک سوسائٹی ایشوڈ اے جرنل نیمڈ ایز دا علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ۔ اس زمانے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں ریسرچ جرنل ان کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اس کے آپ کو پتا ہے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں یا یونیورسٹیز میں ریسرچ جرنل کا بڑے امپورٹنٹ تھنگ کیا ہوتی ہے، اس میں لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں لکھنا، ان کا کالم چھپنا، آرٹیکل کو چھاپنا اور اس کو پڑھنا۔ اچھا، اس جرنل کا ایم کیا تھا جی؟ واز ٹو واش اوے دا مسکنسیپشن بٹوین مسلمز اینڈ برٹش گورنمنٹ۔ کچھ مسکنسیپشن تھی ان کا جس کو ختم کریں۔ دیکھیں، کسی کے دماغ میں کوئی مسکنسیپشن آ جائے تو اس مسکنسیپشن کے ساتھ آپ برطانیہ کو اس وقت ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ہندوستان میں اچھی حکومت تھی، آپ نے آگے ہی بڑھنا تھا، تو آگے بڑھنے کے لیے جو پہلی سیڑھی یا پہلی شرط یا پہلا سٹیپ ہے وہ ہے ایجوکیشن۔ تو سب سے پہلے آپ ایجوکیشن اپنی کمپلیٹ کریں۔ 1869 میں سر سید احمد خان وزٹڈ انگلینڈ ود ہز سن سید محمود۔ یہ ان کے صاحبزادے تھے جو کہ بہت پڑھے لکھے انسان تھے، اس زمانے میں بھی انہوں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی تھی، انگلش بہت شاندار تھی۔ یہ اپنے صاحبزادے کے ساتھ وہاں پر گئے ہیں اور وہ تقریباً 17 مہینے وہاں پر رہے ہیں اور انہوں نے انگلش ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو وزٹ کیا، ان کو آبزرو کیا اور دیکھا جی کہ وہاں پر کیسی ایجوکیشن کا لیول ہے۔ اس کے بعد جب یہ انڈیا واپس آئے تو انہوں نے ایک کمیٹی یہاں پر قائم کی، اس کمیٹی کا نام تھا کمیٹی اسٹرائیونگ فار ایجوکیشنل پروگریس آف مسلم۔ مسلمانوں کے لیے جو ایجوکیشنل پروگریس کے لیے جو مزید کام کرنا تھا وہ اس کمیٹی کے ذمہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوا جی کہ اس کمیٹی کے اندر ایک اور کمیٹی قائم کی گئی، اس کمیٹی کا نام تھا جی فنڈ کمیٹی فار دا اسٹیبلشمنٹ آف اے مسلم کالج۔ وہ ایک مسلم کالج بنانا چاہتے تھے، اس کے لیے کمیٹی قائم کی گئی جو کہ فنڈ ریزنگ کرے گی اور سر سید احمد خان کو دونوں کمیٹیز میں بطور سیکرٹری جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا گیا۔ In 1875 سر سید احمد خان اسٹیبلش محمدن اینگلو اورینٹل اسکول ایٹ علی گڑھ، MAO اسکول علی گڑھ، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اسکول اس کی جو تھا اسٹینڈرڈ وہ انکریز ہوا، کالج بھی بن گیا اور بعد میں پھر یونیورسٹی بھی بن گئی۔ اس کا ایک اسکول جو ہے نا پاکستان میں بھی شفٹ ہو گیا تھا اور لاہور میں MAO کالج کے نام پر یہ کالج آج بھی موجود ہے۔ In 1877 the school was upgraded to the level of the college which was inaugurated by the Lord Lytton۔ یہ وائسرائے تھے، انہوں نے اس کا افتتاح کیا۔ اس
کالج کا کریکٹرسٹکس مین خوبی کیا تھی جی؟ بچوں کو اس وقت مسلمان اسٹوڈنٹس کو ویسٹرن اور ایجوکیشن دی جاتی تھی اور ساتھ ساتھ ایسٹرن ایجوکیشن بھی دی جاتی تھی، یعنی کہ ہماری جو یہاں کی روایتی تعلیم تھی یا مذہبی تعلیم تھی وہ بھی، اور جو لیٹسٹ ایجوکیشن تھی دونوں اسٹوڈنٹس کو دی جانے لگی۔ اچھا، اس کے بعد کالج کو جو ہے نا بعد میں یونیورسٹی کا درجہ مل گیا، لیکن یہ 1920 میں ملا جب سر سید احمد خان اس دنیا سے جا چکے۔ 1886 سر سید احمد خان جو ہے انہوں نے ایک آرگنائزیشن سیٹ کی جس کا نام تھا جی محمدن اینڈ ایجوکیشنل کانفرنس، اچھا، which presented a 12 points program in western and religious education in English and other languages۔ انہوں نے 12 پوائنٹس بنائے، 12 پروگرام، ایک 12 نکاتی پروگرام بنایا جس میں انہوں نے ویسٹرن ایجوکیشن بھی رکھی اور ریلیجیس ایجوکیشن بھی رکھی۔ اس کو انگلش میں بھی تھا اور دوسری زبانوں میں بھی یہ لینگویج، یہ جو پروگرام تھا، یہ جو ایجوکیشن کانفرنس یہ کام کرے گی۔ The conference held its session at different towns، مختلف جگہوں پر ان کے سیشنز ہوئے۔ The country to know about the educational problem، سب سے پہلے تو انہوں نے جاننے کی کوشش کی کہ ایجوکیشنل پرابلم کیا ہے، اس کے بعد پھر کہ ایجوکیشن ان کو سالو کرنے کی پرابلم کیا ہے، کیسے سالو کیا جائے گا۔ ایجوکیشنل پرابلم میں ظاہر سب سے بڑی پرابلم جو تھی ایک تو تھا فائنینشیل ایشو، اس کے بعد ایک یہ ایشو تھا کہ جی چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں سے ڈائریکٹ اقتدار چھینا تھا تو یہاں پر فتوے چل رہے تھے اس زمانے میں کہ انگریزی تعلیم حاصل کرنا کفر ہے، تو سمجھایا گیا کہ جی ایجوکیشن حاصل کرنا یہ کفر نہیں ہو سکتا، تو لوگوں کو یہ مائنڈ بھی چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ In 1866 Sir Syed Ahmad Khan established British India Association at Aligarh۔ The main purpose of this organization was to express the grievances and point of view of the Indian to the British Parliament۔ انہوں نے ایسوسیشن یہاں پر قائم کی جس کا کام یہ تھا کہ انہوں نے برٹش سرکار اور برٹش پارلیمنٹ تک پہنچانے تھے وہ تمام مشکلات جو یہاں پر انڈینز کو درپیش تھے، انڈینز جو مشکلات کا شکار ہو رہے تھے یہ برٹش پارلیمنٹ تک ان کو پہنچانا ضروری تھا۔ سر سید احمد خان جو ہے نا واز فرسٹ مسلم ممبر آف دا سینٹرل لیجسلیٹو کونسل، پہلے مسلمان تھے جو کہ سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کے ممبر بنے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ایڈوائز کیا ٹو ریمین اپارٹ فرام پالیٹکس، جیسے میں نے شروع میں بھی بتایا کہ انہوں نے کہا کہ جی پالیٹکس سے دور رہنا ہے وہاں اس وقت تک جب تک آپ کی ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ جی تاریخ نے یہ بتایا کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کی اور ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے کے بعد پالیٹکس میں وہ سارے پاکستان موومنٹ کا حصہ بن گئے، اور وہ تمام لوگ جنہوں نے ایجوکیشن کمپلیٹ کرنے سے پہلے پالیٹکس میں آ گئے وہ ساری اینٹی پاکستان، وہ بلیو کرتے تھے دیٹ دا مسلمانوں کی جو پرابلمز ہیں اس کا جو حل ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ دیکھیں جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنا درس یا اپنا سبق پڑھانا شروع کیا تو قرآن مجید کی جو پہلی وحی کا پہلا لفظ تھا وہ تھا کہ اقرا، پڑھ، یعنی کہ سب سے پہلے ایجوکیشن حاصل کریں اس کے بعد، اور یہ رب کائنات کا حکم ہے، رب کائنات کا یہ حکم ہے کہ جی پڑھ، سب سے پہلے ایجوکیشن حاصل کریں۔ Thus, Sir Syed Ahmad did his best through the Aligarh movement for the Muslim cause۔ مسلمانوں کے لیے انہوں نے جو کام کیا اس میں سب سے بڑا کام جو ہے وہ علی گڑھ موومنٹ، اینڈ ٹک سپورٹ آف برٹش بائی شوئنگ لائلٹی ٹو دیم، اور بتایا گیا کہ برٹش کو کہ جی یہاں کے مسلمان جو ہے نا یہ آپ کے ساتھ لائل ہے اسی طرح جس طرح کے باقی بھی ہیں، اینڈ آلسو الاو آف دا مسلم فرام دا انڈین نیشنل کانگریس۔ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس وقت تک قائم ہو چکی تھی، اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس نے تو اپنی لائلٹی شو کر دی تھی، تو مسلمان آپ کو پتہ جو آل انڈیا مسلم لیگ ہے وہ بھی بعد میں بنی ہے، اس کے بعد میں بنی ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا، اسٹے ٹیون ود اس، آپ میرے ساتھ قائم رہیں، میرے ساتھ کنیکٹ رہیں، اور اگر آپ نے اس کے بارے میں مزید جاننا ہے تو پلیز سبسکرائب دا چینل۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان۔